آج میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا معجزہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کے پیچھے آج بھی دو ٹانگوں کا ملا پڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ حضور کا معراج کیسے ہو گئی۔ یار معراج وہ سفر ہے، وہ سیر ہے میرے آقا کی کہ جہاں کسی کا پہنچنا تو درکنار، کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے امام پکار اٹھے کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں وہ جوشے ہیں لنترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ اور فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہیں باطن، وہی ہیں ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ امام نے بھی تو قلم توڑ کے دکھا دیا، ایسا نقشہ بیان کیا مجدد اعظم نے۔ یہ اصل میں قصیدہ معراجیہ اس کو کہا جاتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور وہ اس بنا پر لکھا کہ ایک شاعر گزرے ہیں، کیا نام، ایک گورکھپوری کوئی شاعر، محسن گورکھپوری ایک شاعر ہیں، انہوں نے قصیدہ معراجیہ لکھا، اور قصیدہ معراجیہ انہوں نے ہندی لب و لہجے میں لکھا، یعنی سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اس طریقے سے لکھا، جس میں ہندوؤں کے رسم و رواج کی باتیں آتی تھیں، اور بڑے خوش تھے اور سوچ رہے تھے چلو مجدد اعظم کو جا کر کے ہم اپنا قصیدہ دکھائیں گے تو وہ ہمیں شاباشی دیں گے۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنا قصیدہ معراجیہ مجدد اعظم کے ہاتھ پہ رکھا، کہا صاحب ذرا ہمارا یہ قصیدہ چیک کر لیجئے۔ تو مجدد اعظم اعلیٰ حضرت نے دو چار اشعار پڑھے، ظہر کا وقت تھا، آپ کہنے لگے کہ میری آرام کا وقت ہو گیا ہے، نماز میں نے ادا کر لی ہے، اب عصر کے بعد دیکھیں گے۔ اور پھر مجدد اعظم جب اندر تشریف لے گئے تو تھوڑے سے وقت میں ایک دو اشعار نہیں لکھے، 67 اشعار مجدد اعظم نے تحریر فرما دیے، اور ہر شعر اتنا جامع اور معنی تھا کہ جو انسان پڑھتا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اب جب عصر کی نماز ادا ہوئی تو محسن کاکوربی سوچنے لگے، محسن گورکھپوری سوچنے لگے کہ شاید اب مجھے داد دی جائے گی۔ مجدد اعظم نے فرمایا تمہارا قصیدہ بعد میں چیک ہوگا، پہلے ہمارا قصیدہ دیکھ لو۔ اب جب اس نے پڑھا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، جب یہ اشعار پڑھنا شروع کیے تو اس نے کہا حضور اب ہمارا قصیدہ واپس کر دیجئے، میرا قصیدہ تو چیک کرانے کی لائق نہیں رہ گیا۔ تو یہ شان ہے مجدد اعظم کی کہ جب لکھتے ہیں تو قلم توڑ ہی دیتے ہیں۔ وہی کسی نے کہا تھا، داغ دہلوی نے، کہ وہ تو ایسے شخص ہیں اعلیٰ حضرت کہ جس فن میں ان کو دیکھو اسی فن کا استاد نظر آتے ہیں۔ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سکہ ہر علم میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہمیں بیان یہ کرنا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سیر کرائی کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اس سے پہلے کسی کو یہ سیر میسر نہیں آئی۔ اچھا، یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان کوئی بات کی وجہ سے غمزدہ و غمگین ہو جاتا ہے، بڑی محنت کرے اور اس کا پھل نہ نظر آئے، غمزدہ و غمگین ہو جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں جب طائف کے میدان پہنچے اور وہاں جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہوا ہے، لوگوں نے بجائے داد و تحسین سے نوازنے کے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اتنا پتھر برسایا کہ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نالین مبارک اتارنے چاہیں تو خون میں ایسے لت پت تھے کہ نالین مبارک بھی اتر نہ سکی۔ اتنا جب ستایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ تو دنیا کا بھی یہ رواج ہے، جب کوئی اپنے یار کو غمزدہ و غمگین دیکھے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو آج تمہیں سیر کرا کے لاتے ہیں۔
आओ तुम्हें जयपुर दिखा के लाते हैं, चिड़िया घर घुमा के लाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद उसे खुश रंग चिड़ियाँ दिखाई जाती हैं, तो कहीं डरावनी चीज़ मगरमच्छ है या शेर है वो दिखाया जाता है और इंसान शायदाओं फराहा हो जाता है। लेकिन ये दुनियादारों की बातें हैं कि वो चिड़ियाघर दिखाएं या लंदन और पेरिस ले जाएं, लेकिन जहाँ खालिक़े कायनात की बात हो तो फिर शेर भी उसी के लायक भी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो सैर कराई वो किसी चिड़ियाघर की सैर नहीं कराई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब को दिखाया है वो जन्नतुल फिरदौस का मुआयना करा दिया हुआ है, और दोज़ख को दिखाया हुआ है। जहाँ खुशखबरी की चीज़ें दिखाई जाती हैं, खुश दिली की चीज़ें दिखाई जाती हैं, वहीं तबई तौर पर डरने वाली भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अल्लाह ने जहाँ खुश दिली की चीज़ दिखाई वो जन्नत नईम को दिखाया हुआ है, और डरने वाली जो चीज़ दिखाई है वो जहन्नम जैसी चीज़ भी दिखा रखी है। अब ये आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफ़र को अल्लाह ने सफ़र नहीं लफ्ज़ ज़िक्र किया, असरा का लफ्ज़ आया है, यानी अल्लाह ने ये सैर कराई हुई है। जबकि सैर किसको कहते हैं? जैसे सुबह सुबह कोई निकला, कहा यार चलो सैर करने चलते हैं, घंटे 2 घंटे घूमा फिरा और आ गया, ये सैर है। लेकिन सफ़र क्या है कि सारा दिन बीत गया, ये सफ़र है, पूरा महीना बीत गया, ये सफ़र है। तो ज़रा सोचो तो सही, जिसकी सैर ये हो कि मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है वो महीना भर जाने में लगता है और महीना भर आने में लगता है। आक़ाए दो जहाँ का सफ़र जो है वो मस्जिद अक्सा पर बस ना हुआ, बल्कि सरकार दो जहाँ तो सातों आसमान से भी आगे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे लामकाम पहुँचे हुए हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफ़र को सफ़र ना कह करके असरा का लफ्ज़ फरमाया और ये बताया ये मेरे महबूब की सैर है, और ये ऐसी सैर है कि लोगों के सफ़र से भी अफजल व आला है। तो ज़रा सोचो तो सही, जिसकी सैर का ये आलम हो उसके सफ़र का आलम क्या होगा। ये सफ़र तो सरकार दो जहाँ की ही ऐसी हो सकती है। बहरहाल आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस सैर से वापस तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मैंने आज ऐसी रात को सफ़र की हुई है कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचा, और वहाँ से सातों आसमान पहुँचा, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पहुँचा, वहाँ से आगे लामका पहुँचा, रब का दीदार करा और वापस चला आया। अबू जहल कहने लगा आज बड़ी अच्छी बात लगी है, ऐसी बात लगी है कि अपने तो अपने जो इनको मानने वाले हैं वो भी इस बात को झुटलाने लगेंगे। अब वो बात सुन करके बड़ा शादाओं फराह था कि जा करके किसी को बताएंगे और वो इंसान कहेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इतने कम लम्हात में इतना लंबा सफ़र कर लिया हो, जबकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है वो पूरा महीना लग जाता है, और फिर लाखों मील दूरी जो है वो एक आसमान से दूसरे आसमान की है। सरकार कह रहे हैं सातों आसमान से आगे पहुँचा हूँ। तो जो सबसे पहले बंदा मिलने वाला था, अल्लाह की मंशा भी तो देखो, अबू बकर सिद्दीक मिले हुए हैं। अब अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल की मुलाकात हुई, कहने लगा यार एक बात तो बताओ। अबू बकर कहने लगे कौन सी बात है? कहा कि ये बताओ कोई बंदा ये कहे मैं थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचा हूँ और वापस आ गया हूँ, क्या ये बात मानने की है? तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि यार 1 महीना जाने में लगता है, 1 महीना आने में लगता है, कैसे मानी जा सकती है ये बात? तो उसने कहा कि लोहा गर्म हो गया, चोट करने वाला टाइम आ गया है, अभी कह दिया जाए। कहा यार यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये अल्लाह के महबूब यही बात कह रहे हैं आज कि आज मैं जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक थोड़े से लम्हे में जाके आ गया। जब ये बात सुनी अबू बकर सिद्दीक ने तो कहने लगे अगर ये बात आक़ाए दो जहाँ के लबहाए मुबारक से निकली है तो मैं ये समझता हूँ ये तो छोटी सी बात निकली है, अगर मेरे सरकार इससे भी बड़ी कोई बात कहने लगे तो अबू बकर सिद्दीक उसकी भी तस्दीक ही करेगा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। तो अब उस वक्त अबू बकर को अबू बकर ही कहा जाता था, सिद्दीक नहीं कहा जाता था। अब जब आए उस महफिल में जहाँ मेरे सरकार बयान कर रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और ये कहने लगे देखो ये अबू बकर जो आ रहा है ये अबू बकर होने के साथ साथ सिद्दीक भी है, मेरी बातों की तस्दीक करने वाला है। तो उसी दिन से ये लक़ब आपको अता किया गया। बहरहाल आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये शेर जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के समझ में इसलिए आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बहुतेरे जिन्नात थे और औलिया इकराम भी थे।
آپ نے کہا کہ تخت بلقیس ہمارے پاس بہت جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ جو دوپہر ہونے جا رہی ہے اور اختتام پر جب یہ محفل پہنچے گی تو اس محفل کے اختتام ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ تو جب یہ بات حضرت سلیمان نے سنی تو آپ کہنے لگے مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ تو سلنڈر ہو گیا، بیٹھ گیا، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ جبکہ وہ بلقیس کا تخت کوئی ڈبیا نہیں ہے کہ جیب میں رکھ کے لے آیا جائے، وہ 80 گز لمبا ہے، 60 گز چوڑا ہے اور کئی گز موٹا ہے۔ اتنا بڑا تخت ہے، اتنا وزنی تخت ہے۔ ایک بندہ اللہ کا چاہنے والا کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی کہنے لگا اچھا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا؟ ہاں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا۔ تو کہا پھر لے آئیے، تو کہا دیکھ لیجئے۔ اب جب دیکھا کہ سامنے تخت پڑا ہوا ہے، پلک جھپکی نہیں تھی اور تخت سامنے آ گیا، سلیمان پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے آیا ہوا ہے۔ تو یارو، جب سلیمان علیہ السلام کا مقتدی اتنا پاورفل ہو کہ اتنے بڑے تخت کو لمحوں میں لے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، تو سلیمان علیہ السلام تو ان کا آقا ہے، اور وہ آ کر کے سرکار دو جہاں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی شب میں گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ان کے آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کا مقتدی بنا دیا گیا، اور سرکار دو جہاں مقتدی ہیں۔ تو جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ اس کے مقتدی کے جو چیلے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ لمحوں میں تخت لا سکتے ہیں، تو ان کے آقاؤں کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی کہنا پڑتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی امام نے بھی اس طرف اشارہ کیا، ہمارے امام نے، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول و آخر، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول و آخر، جو سلطنت آگے کر دست کے دست بستہ کھڑے ہیں پیچھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ امام نے پکارا جو پیچھے آ کر کے سلطنت کر گئے تھے آگے آنے والے، وہ آج سب کے سب بستہ کھڑے ہیں اور آقا دو جہاں ان کی امامت کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تھے تو سارے انبیاء کرام ہاتھ باندھ کر کے ایک ہی انسان کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آمنہ کا لال تھا۔ اور اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنی شان والا ہے کہ انبیاء کرام سب بستہ کھڑے ہیں، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، سب کا سردار بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور جب جو ہے آقا دو جہاں وہاں پہنچے تو سرکار دو جہاں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آج امامت کون کرے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے حضور ذرا یہ تو بتاؤ مسئلہ امامت کیا ہے؟ مسئلہ امامت تو یہ ہے جو علم میں سب سے بڑھ کے ہو وہ امامت کرے، آج آپ سے علم میں بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علم میں سب برابر بھی ہو جائیں تو جس کی قرت اچھی ہوگی اس کو آگے بڑھایا جائے گا، سرکار آپ سے پیاری قرت بھی کسی کی نہیں ہے۔ اور اگر قرت میں بھی سب برابر ہو جائیں تو متقی و پرہیزگار جو سب سے زیادہ ہوگا اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میرے سرکار متقی بھی آپ کی طرح کوئی نظر نہیں آتا، اور میرے سرکار اگر متقی بھی سب برابر ہو جائیں تو جو حسن و جمال میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آج تو حسن یوسف بھی جو ہے وہ حسن کی بھیک بھی آپ سے مانگ رہا ہے۔ سرکار آپ ہی حقدار ہیں اس بات کے کہ آگے بڑھیں۔ اب میرے سرکار آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ امام کہنے لگے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیر کو نکلے ہیں تو سارے انبیاء کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آپ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یارو لطف کی بات یہ ہے
کہ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے غلاموں کی شان دیکھو کہ ہزاروں سال بیت گئے ہیں اور کھڑے ہو کر کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ان کے غلام زندہ ہیں تو آقاؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہمیں عقیدہ ہمارے امام نے ہی دے دیا کہ جب کوئی یہ کہے وہ مر کے مٹی میں مل گئے تو یہ کہنا تجھے پتہ نہیں ہے، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یارو یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے قبر میں لٹا دیے گئے ویسے ہی پڑھ رہے ہوں، لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوں، نہیں، ان کی تو حیات جو ہوتی ہے جیسے ان پر موت طاری ہوتی ہے پھر سے ان کی زندگی واپس کر دی جاتی ہے، وہ ویسے ہی جیتے ہیں جیسے پہلے جی رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب ان کے غلام ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی شان کا یہ عالم کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو ان کے آقا نبی دو جہاں، نبی رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کے سر بڑے بھاری پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیما کیما ہو جاتا ہے، پھر سے درست ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ سے یہ بھی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پوچھنا سرکار دو جہاں کا کیوں ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آقا دو جہاں کے در کا دربان جو جبریل ہے اسے پوچھنا چاہیے حضور یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میرے آقا جبریل سے پوچھ رہے ہیں یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے اگر میں نے یہاں پر نہیں پوچھا اور جبریل نے بھی نہ بتایا تو امت کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس بات کا عذاب ہو رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں پر مداومت نہیں برتی ہوئی ہے، نمازوں کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ذرا سوچو تو صحیح کتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور نماز کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ یارو نماز کے بارے میں ایک آیت یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ بھولے بیٹھے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نمازیں تو انہوں نے پڑھی ہیں مگر وقت گزار کر کے قضا کر کے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جب انسان نمازیں ادا بھی کر لے مگر وقت نکال کے پڑھے ان کے لیے ویل کو بنایا گیا ہے۔ آقا دو جہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا حضور ویل کون سی چیز ہے؟ تو آقا نے فرمایا جہنم کی اس وادی کو ویل کہا جاتا ہے جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھیں مگر وقت گزار کے پڑھیں، قضا کر کے پڑھیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح جو انسان بالکل نماز نہ پڑھ رہا ہو اس کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا، یہ اسی آیت کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے پہنچے اور سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھاتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ انہی کے پاس میں اتنا خوشبودار اور اتنا اچھا گوشت پکا ہوا رکھا ہے کہ اس کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سرکار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے کوٹھے پہ جانا شروع کیا تھا، گندی عورتوں کے پاس جا کر کے رات بتاتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب مسلط کر رکھا ہوا ہے کہ یہ پاک اور اچھا گوشت چھوڑ کر کے یہ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ اور یہ عذاب صرف یہی عذاب نہیں ہے زانیوں کے لیے، بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ایسا تنور ہوگا جس کے اندر زانی ڈالے جائیں گے اور اس میں آگ یوں بھڑکائی جائے گی کہ آگ کے بھڑکنے سے وہ باہر آئیں گے اور چیخو پکار کریں گے اور پھر آگ سرد پڑ جائے گی، پھر اندر چلے جائیں گے، پھر آگ بھڑکائی جائے گی، پھر باہر کو آئیں گے، یوں ہی ان پر عذاب پہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے عذاب تھے۔ ایک جگہ سے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو سرکار دو جہاں نے دیکھا
کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سرکار نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جو پورا نور میں ڈوبا بیٹھا ہے؟ تو حضرت جبریل مسکرا کے کہنے لگے حضور یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی ہوئی ہے، ہمیشہ فرما برداری کی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اسے صلہ عطا کیا ہوا ہے کہ یہ نور میں ڈوب گیا ہوا ہے۔ یہ ماں باپ کی فرما برداری پر کتنا بڑا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے، یہ جو ہے واقعہ معراج سے پتہ چلتا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرہ پر پہنچے، اب حضرت جبریل نے رقاب چھوڑ دی اور کہنے لگے حضور میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب تو آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی آگے جا سکتے ہو۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تم اتنی دیر سے میرا ساتھ دیتے چلے آئے اور اب کیوں نہیں ساتھ دیتے ہو؟ تو کہا کہ اگر ایک سرے موئے برتر پرم وسوز تجلا وسوجت پرم، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ایک سر کے بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو تجلی الہی سے میرے پر کو خاکستر کر دیا جائے گا، خاک بنا دیا جائے گا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کے بڑا پیارا سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جبریل تمہیں ایک بات یاد آتی ہوگی کہ میرا دادا جب آگ میں جانے جا رہا تھا، نمرود کی آگ میں جا رہا تھا، تو تم نے پوچھا تھا، احسان جا کے میرے دادا پہ کیا تھا کہ اے ابراہیم ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی سوال ہو تو تم مجھ سے کہہ دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو تم نے میرے دادا کے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ ان سے جا کر کے پوچھا تھا اے جبریل اے ابراہیم اگر کوئی سوال ہو تو بتا دو، حالانکہ انہوں نے تم سے کچھ نہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اما الیک فلا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر تم نے کہا تھا کہ اگر جس سے حاجت ہے اس سے بیان کر دو، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جس سے بیان کرنا ہے وہ میرے حال سے بالکل واقف ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہرحال تم گئے تھے میرے دادا کی ہیلپ کے لیے اور یہ کہا ہوا تھا کہ تم مجھ سے کوئی عریضہ پیش کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو، اب تمہیں جو کچھ کہنا ہو میں اس کا صلہ تم کو دے رہا ہوں جو تم نے میرے دادا کے ساتھ نیکی کی ہے، تم جو کچھ کہنا چاہو مجھ سے کہہ دو، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ موقع تو بڑا پیارا ہاتھ لگ گیا ہے، اب کیوں چھوڑا جائے اس کو؟ تو کہنے لگے رب کی بارگاہ میں جانا تو کہنا میدان محشر جب قائم ہو اور آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو میرے پر پل صراط پہ بچھے رہنے چاہیے۔ یارو یہ سوال اصل میں سوال نہیں تھا، یہ اللہ کو خوش کرنے کا بڑا پیارا ذریعہ ڈھونڈا تھا حضرت جبریل نے، کیونکہ رب راضی ہے اس بات پر کہ اس کا محبوب راضی ہو جائے اور محبوب راضی ہے اس پر کہ اس کے امتی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو گویا کہ حضرت جبریل یہ کہہ کر کے میں پر بچھا دوں گا آقا دو جہاں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر محبوب رب العالمین خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی خوش ہو جائے گا۔ بڑا پیارا انہوں نے جو ہے زاویہ ڈھونڈ رکھا تھا، کہنے لگے حضور جا کر کے یہ کہہ دینا کہ جب میدان محشر قائم ہو اور آپ کی امت گزر رہی ہو تو مجھے پر بچھانے کی جو ہے اجازت عطا کر دی جائے تو میں پر بچھا دوں۔ ہمارا امام پکار اٹھا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آگے پہنچے اور آگے پہنچنے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں آگے پہنچا مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز آئی، میرے دل کو سکون پہنچ گیا۔ یارو جب یار کی آواز سننے کو ملتی ہے تو قرار پہنچ جاتا ہے، اور جب میں پہنچا اس جگہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے نقشہ اس طریقے سے کھینچا ہوا ہے کہ میرا محبوب کتنے قریب آ کے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ رب بیان فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت ہے 27 پارے کی کہ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ میرا محبوب 2 ہاتھ دور بیٹھا تھا یا اس سے بھی کم میرے قریب آ چکا تھا۔ اتنا قریب جا کر کے محبوب دیکھ رہا ہے۔ میں پھر وہیں آتا ہوں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے کھڑے یہ کہہ رہے تھے پروردگار ایک تجلی تو دکھا دے، ایک بار تو اپنا چہرہ دکھا دے، ایک بار دیدار کرا دے۔ رب نے فرمایا لن تناری، تم مجھ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن بار بار جب اصرار کیا گیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اتنے اصرار کر کے کہہ رہے ہو تو یہ جو سامنے طور ہے میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برقرار رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ اب اللہ نے جیسے ہی اپنے صفات کی تجلی ڈالی، اپنے جو ہے ذات کی تجلی نہیں ڈالی، صفات کی تجلی ڈالی، اور صفات کی تجلی کا کروڑواں حصہ ڈالا تھا تو بتایا گیا
کہ جو طور پہاڑ تھا وہ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. فخر موسیٰ صعیقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گش کھا کے گر گئے. فوراً جب گرے اور جب گر کر کے ہوش آیا تو آنکھیں اتنی روشن و منور ہو چکی تھیں کہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ کی آنکھ نے جب اللہ کی صفات کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا، ایسی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں کہ 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ کے اوپر کالی رات میں کالی چیوٹی چلتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا یہ عالم کہ رب کے صفات کی کروڑویں تجلی کا جو ہے، صفات کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھے، تو ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہو جائے کہ 30 میل کی دوری پر جو ہے کالی رات میں کالی چوٹی کالے پہاڑ پہ رینگتی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں. تو جس محبوب کی آنکھوں نے ذات باری تعالیٰ کو اتنے قریب سے دیکھا ہو، ان چشمان مصطفیٰ کا عالم کیا رہا ہوگا. ہمارا امام پھر پکار اٹھا، ارے تم کہتے ہو کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تم کہتے ہو ان سے پوشیدہ کوئی بات رہ سکتی ہے، ارے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ان کی رب کے جو ہے صفات کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے والا بندہ، اس کی آنکھ کا عالم یہ ہو کہ کوئی چیز پوشیدہ نہ رہ سکے، تو جس نے ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، اس کی آنکھوں کا عالم ہی کیا ہو سکتا ہے. یا لوگ کیسا دیکھا، یہ بھی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے مجھ کو ایسا دیکھا ہوا ہے کہ نہ اس کی آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی. یارو ذرا سوچو تو صحیح، ہم دنیا کے نظارے کرتے ہیں، ہم دنیا کو دیکھنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کشمیر گئے تھے اور کشمیر کی وادیاں دیکھ کے آئے، یار کیا پہاڑ تھا، کیا جھرنا بہہ رہا تھا، کتنی اچھی اچھی ہوائیں تھیں. ہمیں جو دیکھنے والا ناظر ہے، اس ناظر کو اس مناظر کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ کتنا اچھا پہاڑ تھا، کیسا پیارا جھرنا بہہ رہا تھا، کیسی اچھی ہوائیں آ رہی تھیں، کیسا پیارا جو ہے پانی بہہ رہا تھا میٹھا میٹھا. لیکن یہ ایک عجیب دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ یہاں پر ناظر تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس کا دیدار کیا جا رہا ہے وہ خود ہی تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھیں چھپکی تک نہیں تھیں. یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ جس کا نظارہ کیا جا رہا ہے وہ خود ہی اس کو بیان کرتا ہے کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ محبوب اپنی آنکھوں سے یہ اپنے آپ کہے کہ میں نے ایسا دیکھا رب کو کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں جھپکایا تھا. تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، خود ہی تعریف کیے جا رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے مجھے ایسا دیکھا کہ اس نے آنکھ تک نہیں جھپکی اور حد سے تجاوز تک نہیں کی اس کی آنکھ نے، اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا. اب کوئی کہنے لگا کہ یار دیکھ کر کے نہیں آئے، شاید گئے ہوں گے، دیکھ لیا ہوگا کسی اور چیز کو، رب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ رب نے فرمایا میرے محبوب نے ایک بار نہیں دیکھا، وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، میرے محبوب نے ایک بار نہیں دیکھا بلکہ 2 بار دیکھا ہوا ہے. رب فرماتا ہے 2 بار میرے محبوب نے مجھ کو دیکھا ہے. اور ایک جگہ آیت یہی ہے کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، کہ جب آنکھوں نے جس کو دیکھا تو دل نے بھی اس کی تصدیق کر دی. یار دل نے تصدیق کر دی، دل نے تصدیق کر دی کا معنی یہ تو نکلا کہ پہلے سے دل نے دیکھا ہوا ہو. جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ جو ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیا آپ نے ذاکر صاحب کو دیکھا؟ ہاں دیکھا. تو اس کے مطلب ماسٹر صاحب پہلے سے ذاکر صاحب کو جانتے تھے اور دیکھ چکے تھے، تبھی تو تصدیق کی. ورنہ اگر یہ اجنبی شخص ہوتے اور میں کہتا کہ ذاکر صاحب کو دیکھا، کہتے کیسی بات کرتے ہو، پہلی بار میں ارتا میں آیا ہوں یہ بات کرتے ہو، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے انہیں کہ کون ہے یہ. پتا چلا پہلے سے جان رہے تھے، کئی بار دیکھا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ ہاں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب کی آنکھوں نے جس کو دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کر دی. پتہ یہ چلا کہ آنکھوں نے تو پہلی بار دیکھا ہوا تھا مگر دل بار بار دیکھ چکا تھا، بار بار دیدار الہی کر چکا تھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا ہوا تھا، اور وہ محبوب اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا. تبھی تو جب دل وہاں پہنچا اور آنکھیں بھی وہاں پہنچ گئیں تو آنکھوں نے جیسے ہی دیکھا دل نے بھی کہا ہاں یہ وہی تو ہے، یہ وہی ذات الہی ہے جس کو میں دیکھ چکا ہوں. تو پتہ یہ چلا دل اس کی تصدیق کر رہا تھا اور رب نے اس کو بیان کیا ہوا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى.
افتمرونہ علی ما یری، کہ آنکھ نے جو کچھ بھی دیکھا دل نے اس کی تصدیق بھی کر دی، اس کی تکذیب نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ دل نے یہی کہا یہ وہی ہے جس کو میں دیکھ چکا ہوں۔ اب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو واپسی پر تحفہ و تحائف دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو کچھ لے کر کے بھی جاتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حضور پہنچے، رب نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار تیرے لیے جانی اور بدنی عبادتیں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ جب یہ بات آقائے دو جہاں نے فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، کیسا مشفق و مہربان ہے ہمارا نبی کہ ہر جگہ ہم کو یاد کرے، پیدا ہو تو بستر استراحت پر جیسے ہی آئے تو فوراً ہی انگلی اٹھا کے کہے پروردگار رب حبلی امتی، اور جب آپ پر آیت کریمہ نازل ہو جبل طلا کی کھو میں جا کر کے اپنی امت کو یاد کریں، اور جب رب نے اپنے محبوب پر شب معراج سلام کیا اے محبوب تجھ پر سلامتی ہو، تو کہنے لگے وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے پروردگار صرف ہم پہ ہی سلامتی نہ ہو بلکہ ہماری امت پر بھی تیری سلامتی ہو جائے۔ اب آقائے دو جہاں نے اپنی امت کو جب یاد کیا تو فرشتے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ذرا یہ سوچو تو صحیح، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے، سرکار نے تحفہ پیش کیا کہ میں جانی بدنی عبادتیں لے کے آیا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جا رہے ہو خالی ہاتھوں جاؤ گے، لوگ بھی پوچھیں گے رب کے حضور سے آئے ہو کچھ لے کے بھی آئے ہو؟ تحفہ بھی دیا ہے رب نے، کچھ تحفہ نہیں دیا؟ لو میں بھی تم کو تحفہ دے رہا ہوں۔ کیا تحفہ ہے پروردگار؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ اپنے محبوب کو دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو پھر وہی موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے محبوب رکتے نہیں ہو، تھوڑی دیر رک کر کے جلوے دکھا دو، میں خود تو نہ دیکھ سکا، دیدار الہی نہ کر سکا، لیکن آپ کی چشمان مصطفیٰ کے اندر میں دیدار الہی کرنا چاہتا ہوں، وہی جلوے لے کے آئے ہو ادھر تو کھڑے ہو جاؤ۔ اب جب حضرت آقائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، موسیٰ پوچھنے لگے کہ رب کے حضور سے آ رہے ہو کچھ لے کے بھی آئے ہو؟ کہاں 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے امت کا تجربہ ہے اور میری امت 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی تو 50 وقت کی نماز کیسے امت پڑھ سکتی ہے؟ آپ پھر سے جائیے اور کم کرائیے۔ اب باپ واپس گئے اور رب تعالیٰ نے پھر سے 5 وقت کی نماز کم کر دی، 45 وقت کی نماز رہ گئی۔ پھر سے موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس کیا، یوں ہی 9 مرتبہ ہوا۔ یہ آخر ایسا کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے گش کھا کر کے گر گئے تھے اور جب اٹھے تو کہنے لگے پروردگار میں تو تجھے نہیں دیکھ سکا ہوں، ذرا یہ بھی تو بتا کوئی تو نے ایسی آنکھ بھی بنائی ہے جو تجھ کو دیکھ سکے؟ رب نے فرمایا ایک میرا محبوب ہے جو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ جب یہ بات موسیٰ نے سنی تو کہنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا ہوا تھا، موسیٰ ہی تھے جو کلام کرتے تھے، تو موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ وہ عزیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو اتنا عزیز ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تجھ کو پیدا کرتا، یہاں تک کہ میں اپنی ربوبیت تک کو ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ جو کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے صدقے میں بنا رکھی ہے۔ تو اب جو ہے جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے تو کہنے لگے اے اللہ تو میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں، پروردگار قبول کر لینا، میں تو نہ دیکھ سکا لیکن جو تیرا محبوب تجھ کو دیکھے تو اس کے جلوے مجھے ضرور دکھا دینا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ بار بار واپس کریں گے، چلو 5 وقت کی نماز لے جاؤ، نہیں اس نے 50 وقت کی فرض کی، اس لیے تاکہ بار بار میرا محبوب موسیٰ کے پاس میں جائے اور موسیٰ علیہ السلام میرے جلوے دیکھتے رہیں اور میں بھی اپنے محبوب کو بار بار جو ہے بلا کر کے اس کے جلوے دیکھتا رہوں۔ یہ بار بار جو ہے بلانا یہ بہانہ تھا، اصل میں محبوب کو دیکھنے کا نشانہ تھا۔ اب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 9 بار ہو آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ واپس جائیے۔ آپ کہنے لگے اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آ رہی ہے کہ رب کے پاس میں بار بار کم کرانے کے لیے جاؤں، میں اب واپس نہیں جا سکتا۔ اب آقائے دو جہاں واپس آئے، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے جو کلمات ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے 50 وقت کی فرض کی ہوئی تھی, 5 وقت کی فرض رکھی ہوئی ہے, لیکن تبدیلی ایسی نہیں کی ہوئی ہے کہ 5 وقت کی بندہ نماز ادا کرتا ہے 50 وقت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, میری معراج یہ ہے کہ میں عرش معلیٰ پہنچوں, رب کا دیدار کروں. میرے چاہنے والوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کر کے اور رب سے اپنی گریہوزاری کرنا شروع کر دیں. تو ذرا سوچو تو صحیح, یہ وہ پیارا تحفہ ہے. دنیا کے اندر جو جو احکام فرض ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرض کیا ہوا ہے. یہ پہلا واحد ایسا فرض ہے اور اتنا اہم فرض ہے کہ سارے فرائض کے اوپر سب سے بڑا اہم فرض یہی ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے, اور اس کو فرض کرنا مقصود ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قریب بلا کر کے یہ تحفہ عطا کیا. اور یہ رب کا تحفہ ہے تو بندے اگر اس کو ٹھکرا رہے ہوں یقیناً ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. وہی ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, مگر جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ستائے جا رہے ہیں؟ ارے نہیں, ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں تو دنیا تجھے ستا رہی ہے. ارے حقیقی بات یہ ہے کہ تو نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا شروع کر دیا ہوا ہے. اگر تو دامن مصطفیٰ سے آج لپٹ جا تو پھر ڈاکٹر اقبال یہی کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یارو آج بھی ہم اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں تو اللہ کبھی بھی ہمیں ذلت و رسوائی کا سامان نہیں بننے دے گا, وہ پھر سے عزتیں ہماری واپس کر دے گا.